عمرے سے ہڑتال شروع ہوگی ایئر انڈیا کی. سب لوگوں نے ہڑتال کر دیا, ہوائی جہاز کا اڑانا ضروری, تو انہوں نے پرانا اسٹاف لایا, جو ریٹائر ہو گیا تھا نا ان کو لایا, اور سب ادر عمر کی عورتیں تھی بیچاری. ہمارے ساتھی بولنے لگا یہ سب بڈھویوں کو رکھا کائے کے واسطے رکھا, تیرے کو کیا کرنے کا بڈھی رکھے کے جوان رکھے. یعنی وہ بھی خوش نہیں ہو رہا. وہ ہوائی جہاز اڑا تو ہوتا ہے نا, آپ نے کوئی ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا کسی نے دیکھا ہوگا, اڑتے وقت کہتا ہے بھائی وہ پٹے باندھ لو. سگریٹ تو کیا کہتا ہے, پٹے باندھ لو اور سگریٹ مت پیو. تو لڑکی چل پھر کے دیکھتی کس نے باندھا کس نے نہیں باندھا, اور جس نے نہ باندھا ہو تو خود باندھنے کی کوشش کرتی. اس نے حاجیوں کو پٹے باندھنے, جس نے نہیں باندھا تھا باندھنے شروع کیے. ایک امریکن نو مسلم تھا, اس کے پاس آئی, اس کو بولے پٹا نہیں باندھا, کہ جب میں باندھ لوں گا. بولے میں باندھوں, بولے دور کھڑی رہا. حاجی لوگ خوش ہوتے کہ میں نے پٹے باندھے ان کی, سمجھتے برکت ہے میرے ہاتھ میں. بے وہی چلی تو غیر مسلم ہے, اس کا سوال نہیں. حاجیوں کو تو شرم آنی چاہیے کہ پرائی عورت سے اپنے پٹے بنوا رہا, اس کو بھی شرم نہیں, دین نہیں جانتا. ہم دین پہ نہیں چلتے. میرا کان کا آپریشن کروایا میں ڈاکٹر سے بات چیت کرنے کا, دیکھو ڈاکٹر صاحب تم جو بولو شرط منظور, فیس جو مانگو دیں گے, ایک شرط پر پرائی عورت بدن کو ہاتھ نہیں لگائی. بولے اگر آپریشن تھیٹر میں دور سے اگر ہتھیار دے دے کہیا اور بات ہے, میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگائی. اس شرط کے ساتھ تم آپریشن کرتے ہو تو ٹھیک. وہ اتنا احترام کرتا تھا میرا, دواخانے میں آ کر پوچھتا تھا مولانا صاحب میرا مکان اوپر ہے, چائے لاؤں کھانا لاؤں. یہ تو سب کا کھانے والا میرے کو کھلانے کی بول رہا. خدا کی قسم ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی قدر نہیں کی. ہم قدر کرتے, خدا ہم کو بے عزت نہیں کرتا. یہ حدود ہے, بھلا اللہ تعالیٰ نے بنا دی عزتوں کی. وہ عورت تعجب کرنے لگی یہ پاگل ہے کون ہے. پھر آئے بولے پٹا باندھتوں کہ نہیں, باندھتے دیتے کہ نہیں. جب اپنا کام کر, بڑی آئی پٹے والی, میں خود باندھ دوں گا. جب 2-4 دفعہ اس نے بولنے کے باوجود باندھنے نہیں دیا, کہنے لگی تو ہے کون آخر. کہنے لگے میں مسلمان ہوں اور پرائی عورت میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, اور میں پرائی بدن کی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس کے لیے تعجب کی بات. اور جو اللہ نے حدیں بتلائی ہے نا, اسے پھلانگ کے مت جانا, ورنہ ایک وقت آئے گا باپ بیٹی نہیں چھوڑے گا. یہ چیزوں حالات ہیں, بھائی بہن کو نہیں چھوڑے گا. اس وقت کے حالات ہیں ہمارے یہاں. ایک بیچارہ پولیس انسپیکٹر ریٹائر ہوا, بہت اچھا معقول آدمی, غیر مسلم, بہت اچھا آدمی. ایک دن کہنے لگا مولوی صاحب میرے پاس, میں ڈیوٹی پر گیا تو کہنے لگا کہ پولیس نے کہ ایک مسلمان بھائی آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے. میں کہا بھیج دیا آفس میں. میں نے کہا بیٹھو کرسی پر بیٹھو, کیا بات ہے. کہا میری لڑکی چلی گئی. کہاں گئی پتہ نہیں کہاں گئی, کس کے ساتھ کوئی شک ہے نہیں. اس نے پولیس کو بلایا اور کہا دیکھ شام تک لڑکی آ جانا چاہیے. پولیس نے نکال کے لائی لڑکی کو. اس نے اس کو سب کو باہر نکالا, بولے جاؤ باہر. کہا بیٹھی بیٹھ کرسی پر بیٹھ. کیوں گئی, کس کے ساتھ گئی. بولے مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو, میرے کو ماں باپ کو واپس مت کرو تو میں بولتی ہوں میں کہاں گئی تھی. بولے ٹھیک ہے. بولے میں کہیں نہیں گئی تھی, میں کسی کے گھر میں چلی گئی تھی. کیوں گئی تھی. بولے رات کو باپ میرے پاس سوتا تھا آ کر. یہ حدود پھلانگنے کی لعنت ہے. ایک واقعہ نہیں, اخبار دیکھنے والے جانتے روزانہ اس قسم کے واقعات آ رہے ہیں. یہ حدود پھلانگنے کی لعنت ہے خدا کی طرف سے. اس حدود میں عافیت ہے جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے گئے, باندھ گئے اطراف میں. اس میں امن ہے. باپ بیٹی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, ہاں, اور بھائی بہن سمجھداری کے بعد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. فرق فی المزاج, بستر الگ الگ کر دو. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہر ایک چیز کی عزت, جان مال, عزت آبرو کی حفاظت ہے. اور نماز کس کو کہتے ہیں. نماز پڑھنے سے کیا ہوگا. اچھی نماز پڑھے نا, ہم جو نماز پڑھتے اس سے کچھ نہیں ہوگا, زندگی بھی نہیں بننے کی. ہماری نماز کیسی, اللہ اکبر, دھلیا مالیگاؤں جا کر پھر کھڑا ہے تلودا کر. ہاں واقعی ایسی نماز سے کچھ نہیں ہوگا. وہ نماز واقعی جس کو نماز کہتے ہیں, جاندار نماز, اچھی نماز, سیکھ کر نماز پڑھے. ہاں, صحابہ نے نماز کس سے سیکھی تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی نماز کہ بھائی کسی آدمی کو آدمی کھانا بھیجتا تو کیا سڑکا کھانا بھیجتا جائے. تمہارے یہاں ضلع دھلیا والوں کا کیا مزاج ہے, کسی کے گھر میں اگر کھانے کی دعوت ہو یا کسی مہمان کو کھانا بھیجے گا تو اترا ہوا کھانا بھیجتا کہ اچھا بھیجتا. صحیح بول رہے, ایمانداری سے بول رہے. ہاں بول رہے.
اور اگر کسی کی شادی میں دولہے کو کپڑا دینا ہو تو کیسے کپڑے دیتا؟ پھٹے پرانے، ہاں اچھے، اور جوتے بھی کتنے بھاری دیتا ہے، دیتا نا جوتے بھاری لمبے تگڑے، ہاں ارے دیتا کہ نہیں؟ ہاں دیتا بولتے، ہر چیز اچھی دے گا، کیا دے گا؟ اچھی دے گا کہ لوگوں کے نگاہ میں جچے، ایسے ہی ہے۔ آج کا ڈرائیور گاڑی کو اچھی بناتا ہے کہ پیسنجر کی نگاہ میں جچے، کپڑے اچھے بناتا ہے، کائی کو؟ ارے بھائی میں نے کپڑے پہنے سفید تو آپ کو کیا ملا اس سے؟ کچھ بھی نہیں، میں کیوں پہنتا ہوں کہ میں ذرا جچوں لوگوں کی نگاہ میں۔ اس سے ایک رنگ کے کپڑے، سیدھے سادے کپڑے، کبھی آپ نے ایسے کپڑے دیکھے آستین ایک کپڑے کا یا آستین ایک کپڑے کا، اندر کا اوپر کا حصہ ایک رنگ کا، دوسرے کا حصہ دوسرے رنگ کا، ایک پاجامے کا پنچہ حاضر ہے، ایک کا پاجامے کا پنچہ غائب ہے، کبھی پہنا آپ نے؟ حالانکہ وہ پہننے سے آپ کا کوئی بگڑا نہیں، لیکن لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ اچھا پہنتے ہو۔ میرے بزرگوں، ہم نماز بھی اچھی بنائیں جو خدا کے نگاہ میں جچے، اس کی نگاہ میں جچے۔ اچھا نماز سے کیا ہوگا؟ آدمی نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہے، سلام پھیرنے تک اپنی مرضی کا مالک نہیں۔ ہم کہیں صاحب کیا بار بار سجدہ رکوع کرو رکوع کرو، چلو 4 رکوع ایک ساتھ، 8 سجدے ایک ساتھ، ہو گئی نماز، چلتا کیا؟ ارے بولو نا، کیا بولے الحمد پڑھو اور سورت پڑھو، چلو سورت کی جگہ پر الحمد، اور الحمد کی جگہ پر تحیات، اور تحیات کی جگہ پر دعا قنوت، اور دعا قنوت کی جگہ پر درود شریف، نماز ہوگی کیا؟ ارے بولو نا، اور نماز بھی پی رہا، پڑھ رہا، اور چائے بھی پی رہا، ارے بولو چلے گا کہ چلتا کہ تمہارے یہاں؟ اور تمباکو کھاتے ہو یہ چلے گا کہ نماز میں؟ کیوں کھاتا؟ بولے دل لگتا ہے اس لیے کھاتا، نیند نہیں آتی کہ بھائی پانی پی سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی عمل کر سکتا ہے کیا؟ ارے بولو نا، اور کرے گا تو نماز ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز میں بھول گئے، مؤذن نے لقمہ دیا، قرآن شریف کو بھول گئے تھے، انہوں نے کہا صحیح تو پڑھ رہا ہوں اور کیسے پڑھوں؟ امام صاحب بول رہے سلام پھرنے کے بعد مؤذن نے گڑبڑ کی، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، کیسے نہیں ہوئی؟ بولے تم نے لقمہ کائے کو دیا؟ بولے تم نے بات کائے کو کی؟ بولے تمہاری غلطی پر میں نے لقمہ دیا، نماز نہیں ہوگی۔ صاحب بس کسی سے پوچھ لو، کیوں اپنی مرضی نہیں چلتی اس میں؟ بولا کیوں؟ بولنا نہیں چاہیے تھا، اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے ایک جملہ نہیں بڑھا سکتا۔ اب دیکھو التحیات 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے نا کہ دعا قنوت پڑھتے؟ ارے تم لوگ کیا پڑھتے دنیا والے؟ آگے والے بولتے، پیچھے والے کچھ نہیں بولتے۔ ارے کیا پڑھتے 2 رکعت کے بعد؟ التحیات، ہاں التحیات للہ والصلوات، پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ اب کھڑا ہو گئے، اب کھڑے ہونے سے پہلے گڑبڑ میں اللہم صلی علی، ارے میری 2 رکعت کھڑا ہو جائے، اب سجدہ سو نہیں، اللہم صلی علی محمد تک گیا، اس کو سجدہ سو کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آ کر کہا کہ میرے درود پڑھنا میرے اوپر اتنا برا ہے تمہارے نزدیک کہ تم اس کو سجدہ سو کرنے کے لیے کہتے ہو؟ حضرت پڑھنا برا نہیں، اس نے بے محل پڑھا، اس کی سزا آئے گی، یہ پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، کیوں پڑھا اس نے؟ اتنی بھی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک آدمی پابند ہے، کیسی نماز پڑھے؟ انہوں نے کہا صاحب سجدے کی جگہ پر دیکھ، نماز میں کہا دیکھ سجدے کی جگہ پر، تو ہے کون؟ تیری حیثیت، تیری پوزیشن کیا، یہ تو دیکھ۔ اپنے آپ کو کہتا میں کچھ ہوں، میرا مقام کچھ ہے، میری پوزیشن کچھ ہے، یہ دیکھ تو ہے کون؟ اللہ نے تیرے کو مٹی سے بنایا، کیسے بنایا؟ مٹی سے۔ اور جب رکوع میں جا انگوٹھوں پر نگاہ جما، تیری حیثیت کیا، تو کون ہے؟ حضرت میں کچھ ہوں، میں اپ ٹو ڈیٹ ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، غلط مت سوچ، اپنے نماز میں انگوٹھوں کو دیکھ، تو ہے کیا حیثیت کا؟ ہمیں آپ یہاں دھلیے کے اندر جہاں کپڑا تیار ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ پاور لوم۔ اور جہاں پر شکر بنتی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ شکر کی مل، بولو گے نا؟ شکر کی مل۔ جہاں کپڑا بنے وہ کپڑے کی مل، اور جہاں سنڈاس بنے حضرت انسان۔ ہم تم سب کچھ کھا رہے، پیٹ میں کیا بنتا؟ ارے وہ دیکھو اب نہیں بولتا، یہ گندگی کی پوٹلی ہے، گندگی کی مل، یہ ہے تو دیکھ تیری حیثیت کیا ہے۔ تو ناپاک قطرہ تھا شروع میں، اور تیرے بدن پہ لگ جا تو دھو دیتا تھا، اور اگر تیرے کو شروع میں تیرے ماں باپ نے دیکھا حقیر سمجھا تو وہ انسان ہے۔ اللہ نے تیرے کو مٹی سے بنایا، عقل نہیں کسی بات پر۔ اور جب سجدے میں جا، فرمایا یہ تصور کے ساتھ ایک وقت آئے گا اس مٹی میں تیرے کو آنا ہے، اور دوسرے سجدے میں جا، اس تصور کے ساتھ ایک وقت آئے گا اس مٹی سے اللہ تجھے دوبارہ پیدا کرے گا۔
मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कब्र पर मट्टी डालते हम ये दुआ पढ़ते हैं, एक इसी कब्र में तुझे एक मट्टी से पैदा किया, एक वक्त आएगा इसी मट्टी में आना है, एक वक्त आएगा अल्लाह इस मट्टी से तुझे दोबारा पैदा करेगा। अकड़ता है किस बात पर? अकड़ निकला सिर्फ खुदा की जात है और बड़ाई खुदा की चादर है। और अल्लाह फरमाते हैं मेरी बड़ाई की चादर में जो टांग डालेगा मैं उलट करके रख दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको।